بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہماری طرف رخ فرما لیا اور ایسا مؤثر واز فرمایا کہ اس کے اثر سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل خوفزدہ ہو کر دھڑکنے لگے۔ تو ہم نے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا ایک واز ہے، جیسے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا واز ہوتا ہے۔ پس اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ہم کو ضروری امور کی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی، اور اولو الامر خلیفہ یا امیر کا حکم سننے اور ماننے کی، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی حالت میں تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین محی الدین کے طریقے کی پیروی و پابندی، اور مضبوطی سے اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، اس لیے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تشریح: ظاہر ہے کہ یہ حدیث کسی وضاحت اور تشریح کی محتاج نہیں۔ اس کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور حیات کا ہے۔ آپ نے نماز کے بعد جو واعظ فرمایا اس کے غیر معمولی انداز سے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات و آگاہیاں دیں ان سے صحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہو گیا ہے کہ اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم کو بعد کے لیے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے وصیت فرمائی، سب سے پہلے تقویٰ کی، یعنی خدا سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وصیت فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے حکم کی بہرحال اطاعت کی جائے، اگرچہ وہ کسی کمتر طبقہ کا آدمی ہو۔ دین میں تقوی کی اہمیت تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اسی پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجتماعی نظام صحیح اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ اور امیر کی اطاعت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتشار و افتراق پیدا ہوگا اور انار کی طرح پھیلے گا، اور انارگی پھیلے گی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بار بار یہ وضاحت فرمائی ہے، اگر امیر و خلیفہ اور کوئی بالا تر شخصیت کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تقویٰ اور اولو الامر کی اطاعت کی ہدایت و وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے حالات میں نجات کا راستہ یہی ہے کہ میرے طریقہ کو اور میرے خلفائے راشدین محی الدین کے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور بس اس کی پیروی کی جائے، اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی نئی باتوں اور بدعتوں سے بچا جائے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور صرف گمراہی ہے۔ یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں ایسی حالت میں جب کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اختلافات تو افتراق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ یہی ظہور میں آیا کہ آپ کے وہ اصحاب و فقہ جو آپ کے بعد 25-30 سال بھی زندہ رہے،
انہوں نے امت کا یہ اختلاف آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے بعد اختلافات میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور آج جب کہ 14ویں صدی ہجری ختم اور 15ویں صدی شروع ہو چلی ہے، امت کے اختلافات کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالی حق و ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔